اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل علی پکارو سرکار آ رہے ہیں صل علی پکارو بھائیوں اور بہنوں، جبھی اس جگہ پر آتے ہیں تو ہمارے تمہارے سب کا ارادہ اس اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمارا مقصد صرف اللہ اس کے رسول کو راضی، یہاں تمام لوگ جو بھی جمع ہیں وہ اللہ کو یاد کر کر ہماری جو مراد ہے وہ لے کر، جس نے یہ بیان سن کر اس کا دل چینج ہوا گھر میں بھی ویسا ہی برتاؤ کریا، کیونکہ ہمارے کو موت ہے، ایک نہ ایک دن ہم مرنا ہے، وہ اللہ کو یہ چہرہ دکھانا ہے۔ جو غلط کام دنیا میں کرتی وہ وہاں دکھاتا اللہ، فلم کے جیسا دکھاتا ہے۔ اس لیے بیانہ اس لیے کرتی ہیں کہ ہمیں غلط حصہ والے کو صاف کرو، پاک کرو، وہ پاک کرنے کے کام اب ہم نہ معلوم ہو۔ یاد رکھو، ہمیں ہر ہمیشہ اللہ کے راہ میں جب بھی یہ بیان کرتی چند چیزاں تمہارے دل کو چھو لیتی بات ہے، وہ بات اپنے گھر میں جا کر اپنے بچوں کو سمجھا کر اس راستے کو بلا لے کرنا آپ کا کام ہے۔ بیان سن لے جا کو حضرت اچھا بیان کرے انہوں بیان کرے کو بولنے نہیں، بیان سن کر ہمیں عمل کرنا پہلے۔ ایک جنا سگریٹ پیتا رہتا ہے، سگریٹ پینا چھوڑنا کیوں؟ اللہ کے رسول کو پسند نہیں۔ ایک جنا شراب پیتا رہتا ہے، شراب پینا چھوڑنا کیوں؟ میرے رسول کو پسند نہیں۔ جب میرا رسول منع کر دیا تو وہ گھیس ڈالے، اس کی بات انگلنا نہیں، پھر چپ کے بولے میں عبداللہ بھائی، میں قادر بھائی، میں ولی بھائی کر بولے تو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کا، شراب پی رہا رستے میں، کیسا رہیں گا؟ سمانگا دن اللہ کے رسول بولتا ہے شرمندہ ہو جاتی نہیں، ہمیں جا کھڑے تو کیا رہے میرا کلمہ پڑھ کے تو شراب پی لے کھڑ رہا نہ رہے، جس کو میں منع کریا تھا تو وہ رسول کو راضی کرنا تو ہمیں چھوڑنا۔ ہمارے برتو آج نہیں تو کل موت ہے، اس کے پیچھے تمہیں جانا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اس جگہ پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا جسم میں جو گناہ ہیں وہ پاک کرنے کے واسطے آتے ہیں۔ بیان اس لیے نماز سے افضل بیان ہے، کسے؟ نماز سے افضل بیان ہے۔ خطبے میں جمعہ کے دن بیان امپورٹنٹ، نماز میں، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ بولے بیان میں انسان کا دل چینج ہوتا ہے، روتا ہے میں کریا سے ایسا غلطی، میں اب سے کے بعد ایسا نہیں کرنا، میں چینج ہو جاتا ہے۔ کئی آدمیاں چینج ہوتے سو بیان میں، عبادت پہ نہیں، عبادت وہ رولز ہو، مگر چینج ہوئے بعد رولز کریا تو اسے افضل کا راستہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ بیان سننے کے بعد گھر میں بھی وہی برتاؤ کرنا سوچو۔ ایک ماں باپ کی قدر کیا ہے، ایک باپ کی قدر کیا ہے، ایک بھائی کی قدر کیا ہے، ایک بھان کی قدر کیا ہے، ایک بیوی کی قدر کیا ہے، ایک نوکر کی قدر کیا ہے، ایک کلی والی کی قدر کیا ہے، یہ سب قدر ہم نے رسول سے سکھا جاتے ہیں۔ اس رسول کی ادا پر ہم چلنا، سر جھکانا ہمارا کام، سر اونچا کرنا اس کا کام، انشاءاللہ کریں گے۔ گھر کے اندر ادب رہنا، گھر کے اندر فلمان ڈالنا، ڈرامے ڈال لینا دیکھنا، وہ خواہش اپنے نفس کو خواہش دیتے ہے، وہ اللہ کا کلام ڈالو، اس کے کلام میں تمہیں سنتے جاؤ، انشاءاللہ تمہیں کامیابی ہونا۔ جو بیان سن کر گھر کے اندر عمل کرنے والا انہیں کامیابی بنتا۔ آپ کے بچوں کو بھی سدھارنا، آپ کی بیوی بھی اچھی رہنا، آپ کے بھائی بھی اچھا رہنا، 10 پیسے خرچہ کرنا، دین کے کام میں خرچ کرو، مگر فضولی کام میں خرچ کرو نا۔ 4 آدمی بھوکے تو کھلا پروالی، وہ 4 آدمی جا کے ایک ہوٹل میں 4 جنے بیٹھو 5000 خرچہ کرنا، یہ فضولی کام ہے۔ وہ 5000 گھر میں لا کو تمہارے اور غریب کو کھلاؤ، وہاں 5 جنے کھاتے سے 50 آدمی کھاتے، یہ فضولی کام کرو نا، جو کام کرنی اچھا کرو، انشاءاللہ آپ کامیابی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ورسول الکریم۔ سب تعریف اس اللہ عز و جل کے لیے ہے، سب تعریف میرے اور تمہارے سب کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور عقیدہ صحیح العقیدہ اہل سنت الجماعت پر
ہم بیان کرتے ہیں جس کی نیت میں اللہ کے بعد انبیاء، صحابہ، پنجتن کا گھرانہ، اللہ کے رسول کا گھرانہ، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد اولیاء کا، جس نے ہم نے اس راستہ دکھایا، اولیوں کے ہاتھ پہ دامن پکڑتے ہوئے اللہ تک جانے، جو عقیدے سے اس میں عمل کرتی، گھروں کے اندر فاتحہ دلاتی، گھروں کے اندر بیٹھ کر 4 آدمی کو کھانا کھلاتی، یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہمیں سر جھکا کو چلنے والے، اس جگہ پر آنے سے یہ بات سننے کے بعد آپ کے گھروں میں بھی عمل کرنا۔ نہ تو میں عالم ہوں، نہ تو میں مفتی ہوں، جو کچھ میرا پیر مرشد دامت برکات عالیہ مجھے عطا کرے، مجھے سینے پر سینہ جو علم مجھے عطا کرے، اور میرے بزرگان دین کے طرف سے جو مجھے علم حاصل ہے، میرے استادوں کی طرف سے مجھے علم حاصل ہے، جو کچھ میں بیان کرتا ہوں یہ میں دیکھ کر، کتاب دیکھ کر بیان کرتا ہوں۔ کبھی کبھی میرے زبان سے بھی کچھ نہ کچھ الفاظ مسٹیک سے دوسری بات آ گئی، میں بھی طالب علم والا ہوں، انشاءاللہ آپ میں سے گفتگو کر کر وہ صحیح کرنے کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فصل کل ہے، سجا ہے میں خانہ، فصل کل ہے، سزا ہے میں خانہ، چل میرے دل کھلا ہے میں خانہ، چل میرے دل کھلا ہے میں خانہ، میں خانہ، چل میرے دل کھلا ہے میں خانہ۔ شام کے وقت بیٹھنے کے لیے، شام کے وقت بیٹھنے کے لیے، سب سے اچھی جگہ ہے میں خانہ، سب سے اچھی جگہ ہے میں خانہ، چل میرے دل کھلا ہے میں خانہ۔ یہ عاشقوں کا الفاظ، یہ میخانہ، میخانہ کا معنی نشہ چڑھا کو، اللہ اور رسول کے نشہ چڑھانے کا جو جگہ۔ شراب پیے تو نشہ چڑھتا ہوگا نا، شراب خانے کو میخانہ بولتے ہیں، مگر یہ میخانہ اللہ رسول کا نشہ چڑھا کو بھیجنے والے، اسے میخانہ۔ یہ اچھی جگہ کب ہے؟ شام کا وقت بیٹھنا۔ اب ہے یہ شام کا وقت ہے ہمارا، شام کے وقت بیٹھ کر یہ کھلا ہے میخانہ، اچھی اچھی باتیں کریں گے اللہ اس کے رسول کی، ہے نا، انشاءاللہ۔ اس جگہ پر جو بھی آنے والے کا دل چینج ہونے کو آتی جگہ پر لائیں گے انشاءاللہ۔ اب خصوصاً ایک بہت بڑے عاشق کی بارگاہ کی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ اللہ کے رسول کا عشق والا ہے، ہر قدم میں اللہ کے رسول کو ساتھ دینے والا ہے۔ جب بیعت لیا اللہ کے رسول نے، آنکھ بند کر کو یہ نہیں پوچھا محمد تو رسول ہے نبی ہے، یہ پوچھا محمد میں مانتا ہوں تو نبی ہے اور رسول ہے، محمد میں مانتا ہوں تم رسول اور نبی ہے۔ اسی وقت میں بیعت بھی لیے، خاندان قربان کرتا ہے، اپنا مال بھی رسول کے بارے میں دیتا ہے، اپنا جان بھی رسول کے واسطے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہر ان کے نام سے فدا، ہر صحابی ان کے نام سے کان ہاتھ لے کر سر جھکانے والے بن گئے۔ وہ مرتبہ والا عاشق جس کے نام سے اللہ تعالیٰ خود راضی ہونے والا کہنے بولنے لگا، جس کے نام سے اللہ تعالیٰ خود بولنے لگا وہ بندے کو، میں تیرے سے راضی ہوں، کیا تو میرے سے راضی ہے؟ سارے گھر میں کا راشن لے جا کر اللہ کے رسول کے گھر میں ڈالتے تھے، اب بھوکے رہتے رسول کو کھلاتے تھے،
آپ پہلے سینہ چوڑا کھڑا کرتے، دشمن کا وار ان کے پر کراتے ہیں، رسول کے سامنے جا کر آڑا کرتے ہیں۔ وہ عشق رسول کے عاشق، وہ مرد کلندر کا عاشق، اس کائنات میں افضل البشیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو بکر جس نے اللہ کے رسول کی اتنی محبت تھی، ان کی محبت اتنی گہری تھی، اتنی گہری تھی، اللہ کے رسول جب بھی صدیق نہیں تو بے قراری ہو جاتے تھے، صدیق نہیں تو بے قراری ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سفر میں جا لیتے ہیں، ان کا مرتبہ ان کا شان میں فرماتا ہوں، ایک سفر میں 4 لوگ مل لے کر ایک بستی کو سفر میں جا لیتے ہیں، ایک خبر آئی تھی تو ان کا کتنا ڈر ہے، جیسے خبر ہے تو وہ خبر کے پاس کھڑی آتی، بہت دیر تک وہ خبر کے پاس کھڑی آتی، خبر کے پاس ہٹتے نہیں، 4 لوگ بولتی ہیں چلو ابو بکر وقت گھٹ جا رہا ہے، شام ہو رہی نکل جائیں گے، تو وہ خبر کے پاس کھڑ جا کو آنکھوں میں آنسو نکال کو رونا شروع کر، ایسا روتی ایسا روتی ایسا روتی، ہچکیاں پوایا تھی، تو فوراً وہ 4 لوگ بھی بول کر کھڑتی ہیں ابو بکر تو روتا تو ہے کس کے واسطے؟ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں معلوم ہے آقا کیا فرمائے، جو تمہیں جو نہیں دکھ رہا ہے وہ مجھے دکھ رہا ہے، جو خبر کے اندر کیا چل رہا ہے وہ مجھے دکھ رہا ہے، معلوم ہے خبر کی عذاب جتنی بھیانک ہوتی ہے وہ کوسی بھی نہیں، خبر کی عذاب جتنی بھیانک ہے وہ کوسی بھی عذابوں سے نہیں، اس سے انگل کو جانے والا پھر آسان ہو جاتا، اس لیے میں ڈرتا ہوں خبر دستی، کیا معلوم ہے کیا یہ خبر میں ڈرتا ہوں، میرے ان کے 4 جملے ایسے ہی، ایک 4 جملے انہوں بولتی ہیں، کیا بولتی ہیں، کاش مجھے اللہ جھاڑ بنا کر رکھ دیتا، کاش مجھے اللہ مجھے جھاڑ بنا کر رکھ دیتا، تو لوگ کاٹ کو سے ٹکڑے بنا کو جلا ڈالتے، ہم کو ختم ہو جاتا، کاش اللہ نے مجھے جھاڑ بناتا تو، درخت بناتا تو، لوگ کاٹ کر اسے جلا کر راکھ بنا ڈالتے، ہم کو ختم ہو جاتا تھا، قصہ ختم، مگر مجھے اللہ انسان بنا کر بھیجا، کاش مجھے پتھر بنا دیتا، پتھر بنا کر اسے پھوڑ کر پیسز بنا کر زمین کو پھینک ڈالتے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا تھا، کاش مجھے کتا بنا دیتا، کاش گلی کا کتا بنا دیتا، لوگ مار کر اسے گلی سے ہکال کر کیا کرتے اس کا حساب کتاب نہیں، کاش میری ماں مجھے جنم دیتی نہ تو بہتر تھا، کاش میری ماں مجھے جنم دیتی نہیں تو بہتر تھا، کیونکہ جنم دینے سے میں حساب کتاب دکھانا پڑتا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے وہ خبر کی عذاب جس میں جنم دینے سے انسان کے اوپر اثر آتا ہے، ہمارے اوپر سب کو بھی حساب کتاب ہے، ہمارے اوپر ہے سب کو بھی حساب کتاب ہے، یاد رکھو، اس کے واسطے ابو بکر صدیق بیٹھ کر رولے کھڑتے ہیں، بولنے لگتے ہیں اس خبر کے اندر جو عذاب چلتا ہے تم نہ معلوم نہیں، رسول نے میرا مرشد نے مجھے کہتا ہے، مجھے بول کر سمجھایا تھا، اس خبر کے اندر جانے کے بعد پہلے دن سے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اس وقت میں بچھو سے بھی تمہیں ٹالی کرنا، سانپ سے بھی تمہیں کاٹے گا، وہ ایک برے برے لوگ آ کر برے برے جانور آ کر تمہیں کھائیں گے، یہاں تک دیوک بھی کھانا لگ جائے گی، جب کھانے کے وقت میں جان نہیں رہتا کہ جان ڈال کر کھلاتا ہے اللہ، خالی ایک میخ چبی تو ہمیں سر کو چھرنے کر آواز آتی ہے، پر ہمیں یہ عادت سیکھنا ہے، یہ عادت سیکھنا ہے، خبر کے پاس جانا، جا کر قبرستان میں السلام علیکم یا اہل القبور کرنا، تمام قبرستان والوں کو میرا سلام ہو، تو کسے بولتے ہیں سلام ہے؟ زندے رہنے والے کو کسے بولتے ہیں؟ زندے رہنے والے کو سلام کرتے سو، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قبرستان جس سے سلام کرو گے، کسے کر رہی سو؟ قبرستان میں وہ لوگ زندے ہی کر کو سلام کر رہی سو، قبرستان کے اندر سے انہوں لوگ پڑھتے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، قبرستان کو کبھی تم نہ قبرستان جسے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل القبور،
ان کو سلام کرنا، کیونکہ سلامتی بھیجنا بھی کسی کے پاک دل والے کی سلامتی بھیج کر درود پیش کر ان کو درود پیش کر ڈالے، ان کی گناہ معاف ہو جاتی ہے، ان کی گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ اس کی واسطے ہر ہمیشہ یاد رکھو ابو بکر کا مقام بہت بڑا اونچا ہے، ان کی ہر بات میں اللہ کے خوف خدا میں ڈرتے تھے۔ پورے جنہیں پکڑ لے کہا آقا کے پاس دیتے، کیا اے ابو بکر کیوں اس طرح کہہ رہا ہے؟ بولتی آقا مجھے جب بھی خبرستان دستے خبر دستی ہے میرے آنکھ پوسی کاپنا ہوتا ہے، تھرتری اڑتی ہے۔ کون کتنے نیکیاں کماتے تھے، ان کے اوپر خود اللہ تعالیٰ ہوتا تیرے سے میں راضی کر اللہ بول پایا قرآن میں، ویسے ابو بکر کو خبرستان خبر کو دیکھتے ہی ڈر ہے۔ اب ہمارا مثال کیسا، ہمارے میں جھاگ کو ڈالو، ہمیں کیسے، ہمیں گالی بھی دیتی، ہمیں بیڑی بھی پہنتی، ہمیں شراب بھی پیتی، ہمیں دنیا کو دھوکہ بھی دیتی، سب کر رہے ہیں، پھر بھی سمجھ جاتی کہ میں زندگی بھر جیتوں گا کو، کب ٹپکتا کی طرح ٹپکنا معلوم نہیں، ایک لحاظ میں چھڑک کر چل جاتا ہے، انہیں کب بولنا کب تک بجھا، چراغ سے لگتا رہتا ہے، چھپ کر مارے تو بجھ جاتا ہے چراغ، ویسا تمہارا حالت بھی کب بجھ جاتی ہے معلوم نہیں۔ یاد رکھو آپ کے اندر بھی یہ خوف پیدا ہونا، ہمیں کیا کر رہی ہیں، کیا چل رہی ہیں، کسے بات کر رہی ہیں، کہیں پر رہی، عاجزی کی زندگی جینا سیکھو۔ اتنے بڑے ابو بکر صدیق، کوئی سا بڑا سے بڑا آدمی آگا تو سر جھکا کو، چھوٹا بچہ ہے سر جھکا کو بات کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عادت یہ سیکھو، گھمنڈ ناراضگی یہ زندگی کرو نہ کو، میں ہر بیان میں یہی بولتا ہوں، گھمنڈ ناراضگی کرو نہ کو، سر جھکا کو چلو، ارا رکھو نہ کو دل میں، کالاگی رکھو نہ کو دل میں، کل نہ پرسوں تمہاری موت آئی کیا معلوم، فلانے بندے سے دعا لگی تمہارے امین ہوتی رہتی، وہ بندے کو دشمن کر لیتی، وہ بندے کو دشمن کر لیتی، اس کی دعا سے تمہیں جنت کو جانا کرتا ہے، کسی کو دشمنی کرو نہ۔ ایک وقت حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا وقت آتا ہے، وفات کا وقت یاد رکھو، ان کی محبت دیکھو کیسی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وفات کا وقت آتا ہے، آخری وقت ہوتی ہے، حضور 2 سال پردہ ہونے کے بعد ان کی وفات کا وقت آتا ہے، کہتے ہیں 2 سال کے بعد ان کا وفات کا وقت آتا ہے۔ انہوں کیا کرتے ہیں، صحابہ کو پورے بلاتی ہیں، انہوں خلیفۃ الرسول رہتی وہ ٹائم، کیا رہتی ہے نا، خلیفۃ الرسول رہتی، وہ ٹائم بلا کو بولتی ہیں جاؤ علی کو اور عمر کو بلا لے، کسے، علی اور عمر کو بلا لیتا، آخری وقت بلا لے آتی ہیں، بلا لے کہتے ہیں اے علی میرا وقت قریب ہے، میں دنیا سے رخصت ہوں، میرے طرف سے کیا تم میں کسی کو دل کو چھیڑ کر جان تو دل کو درد پہنچائے تو یا علی سب لوگوں کو کہہ دینا میں معافی کی طلب کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اتنے بڑے ابو بکر پوچھ لے رہی تھی اپنے آپ کو، ہمیں کون تو مرنے ٹائم پوچھتی ہیں، مرنے ٹائم پوچھتے ہیں اسے دینا کہ وہ مانا، اسے دینا کو یہ دینا کو وہ آستی دینا کو یہ بکلک مرتی ہیں، کون بھی معافی پوچھتا نہیں۔ مرنے وقت پہ گھمنڈ سے کیا وہ میرا بیٹا آنا سو بیٹا آنا نہیں، حیات میں میرا پاپا پکڑ، مرنے ٹائم میں وہ ہستی کو گھمنڈ رہتی ہے، انہیں آگ معافی پوچھیں میں کیا اسے پوچھتا سر، آخری گھڑی میں پوچھتی ہیں ابو بکر، اتنے بڑے افضل الانبیاء کے بعد ابو بکر کا اتنا مقام، وہ پوچھتی ہیں میں کسی کو تو دل کو ٹھیس پہنچا ہے تو وہ معافی کی طلب کرتا ہوں، میں معاف کرو کنا مجھے، اللہ سے دعا کرو کنا میرا آسان موت ہو۔ پھر بولتی ہیں حضرت علی کو اور عمر ایک کام کرنا، جب میری وفات ہوگی مجھے پانی نہلا کو، غسل دے کو، اللہ کے رسول کے دربار کو لے جاؤ، اور تمہیں دونوں میں کون تو ایک نے فریاد کرنا اللہ کے رسول کو، یا رسول اللہ تمہارا یار آیا ہے، اگر آپ اجازت دیے تو تمہارے پاس بازو تھوڑی جگہ دیے تو ان کو آرام فرماتی ہیں، اگر آواز اجازت نہیں دیے تو مجھے کام تو جنت البقیع میں ایک کونے میں مٹی کرنا۔ آخری وقت ہوتا ہے، لوگ آتی ہیں دیکھتی ہیں، بیٹی عائشہ صدیقہ رہتی ہیں، روتے رہتی ہیں، باپ کا آخری وقت ہوتا ہے، ان کا سانس کلمے سی سانس رک جاتا ہے، صبح میں اٹھے پانی کی نہلا ڈالے، غسل پورا دے ڈالے، پورے اٹھا لے، جنازہ اٹھا لے، اب کیا بولے، پانی نہلا کو سبھی کر ڈالے، عمر گھبرے ہو کو کان کی جانے والے بھاگتے بھاگتے، علی بھاگتے بھاگتے گئے کسے، عمر کے پاس، علی ادھر سے آ رہی ادھر سے عمر آ رہی، دونوں آتے ہیں، علی
अली अब वक्त होगा, जल्दी जल्दी ले लेकिन चलो वक्त हो गया। तो हाँ 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 अली, अली एक बात करना, मैं बात करने तो हाँ उमर मैं भी एक बात करने हूँ। क्या अली? उमर एक काम कर, अल्लाह के रसूल को तू पूछ, मुझे पूछने की ताकत नहीं। हाँ मैं नहीं पूछता, अल्लाह के रसूल को आप रिक्वेस्ट करना, मेरे औकात में है, मुझे डर में अल्लाह के रसूल का उनका वो दौर और दबात उनके सामने में खड़ सकती क्या, ये बात पूछ सकती क्या? अली मेहरबानी करके तू पूछे। ये दोनों की टक्कर, अली और उमर दोनों भी लड़ते थे, जनाजा उठा ले जाते जाते दोनों की बातें चल रही। अली तू पूछना, अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ अली आप पूछना अल्लाह के रसूल को। फिर अली हजरत अली फरमाते अल्लाह के रसूल की कसम में खाकर बोलता हूँ तू आप पूछना पहले उमर, मुझे डर है मुझे पूछने के रसूल से। दोनों पूछते 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 अल्लाह के रसूल के सर के घर के सामने जनाजा रख देते। जैसा जनाजा रखते तो दोनों भी अली आप पूछिए, तो इधर उमर मेहरबानी करो आप पूछो, अली आप पूछ, उमर आप पूछ। ये दोनों की झगड़ा ऐसा करते लोग पूरे इनके चेहरे देखते थे, पूरे के पूरे सहाबा इनके चेहरे देखते थे। दोनों के आपस में झगड़ा थी, क्या थी? पूछने के लिए डरते थे अपने पीर से। वो मकाम वो मर्तबा अम्बियों के सुल्तान के सामने खड़ने की ताकत देखो इनको दोनों की। दोनों कांपते थे दरवाजे के सामने खड़कर पूछने के वास्ते अबू बकर को क्या तुम्हारे पास सुला लेती, क्या पूछने के वास्ते आवाज के वास्ते अली बोलती उमर को तू पहले पूछ, उमर बोलती अली तू पूछ, कसम खाते रहती। दोनों भी वफादार खलीफे रहती मेरे अल्लाह के रसूल के, वो दो भी पूछते रहती, दोनों भी ऐसा डिस्कस करते। तो एक दरवाजे का दरवाजा खोलकर अंदर से आवाज आया, ऐ उमर, ऐ अली, मेरे महबूब को मेरे पास भेजो, मेरे हबीब को मेरे पास भेजो। हम यही इंतजार करते थे मेरा हबीब मेरे पास आ जाए। ये बोलते ही दरवाजा खुल गया, लेकर जाकर अल्लाह के रसूल के सीधे तरफ में उनको मट्ठी कर दी। ये महबूब का इश्क रहता है, एक महबूब को जमा लेता। कभी मुर्शिद से मोहब्बत ऐसा करो कि उन्हें पर्दा होगा, तभी उन्हें तमन्ना करना कि ये बच्चा मेरे पास, ये बच्चा मेरे खदमों में रहना, ये बच्चा मेरे साथ आखिरत में भी रहना। वो अबू बकर सिद्दीक जिसके दुनिया में सबसे पहले बैयत लेने में अव्वल थे, अल्लाह के रसूल के इरादे में अव्वल थे, गारा हीरे में भी अव्वल थे, हिजरत करने में अव्वल थे, दुनिया में 7 में भी अव्वल नंबर 1 में खड़े थे, और अशर के मैदान में भी अव्वल खड़ेंगे, और जन्नत के जाने में हाथ पकड़ते हुए हजरत हुजूर का हाथ पकड़ते हुए जन्नत में दाखिल होने अबू बकर सिद्दीक का है। ये अबू बकर सिद्दीक की क़ुव्वत है, ये शान है अबू बकर की। हम ऐसा इश्क कर रहे नहीं, हमें सवाल जवाब में हमें मुर्शिद को सुना करने वाले बन जाते, मुर्शिद को ये बोला दी, हमें ऐसा नहीं करना। मुर्शिद कुछ बोले तो उससे बात करने को ठेल कर उसकी इज्जत करने वाले। जो मुरीद मुर्शिद के बारे में जाकर बाहर बड़बड़ा करता है, याद रखो उसकी वो तब बदतर इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं, उससे वो तब बदतर नहीं। ऐसा नहीं कहते भाई मैं ऐसा कर डाले, उन्हें ऐसा नहीं कहते ऐसा बोला ले, उन्हें जाहिल है, उन्हें मरदूत है, उसे माफ नहीं है कभी। अबू बकर को आया, अबू जहल ने बोलने लगा, अबू बकर के पास अबू जहल आकर बोला, ऐ अबू बकर, मालूम है एक शख्स ने रात अक्सा के पास कोसा जन्नत बैतुल माल, और एक हमारा किबला है ना बैतुल मुक़द्दस के पास सुबह के सुबह ही सैर करते हुए तमाम अंबिया को इमामत कर डाले करते, उसके बाद 7 आसमान पार हो गए करते, उसके बाद अल्लाह को मिल गया करते, मिल को आकर दुनिया में फिरा करते, बिछाना गरम का गरम है वैसे सोले को सोले है, इन्हें जाग आया करते। अदनान को बोल रहा है ये बड़ा जादूगर पैदा हुआ है अभी मक्के के अंदर। अबू जहल आकर किसे बोल रही, किसे बोल रही सर? अबू बकर को। तो अबू बकर बोलती कौन बोले ये बात, कौन है सर? तब अबू बकर को मालूम नहीं, आखा जाफी सर कौन ये बोले बात, कौन बोलेगा?
अरे भाई, जिसको तू नबी बना ले, जिसको तू रसूल बना ले, जिसको तू मुर्शिद बना ले, तेरा मुर्शिद ही खुद बोल रहा भाई, रात रात वहां चलेगा करते, इमाम को पढ़ा डालिया करते, 7 आसमान की तरफ चलेगा और अल्लाह को मिल को भी वापस आ गया, बिछाना गर्म ही छेदी। तो फिर बोलते हैं अबू बकर सिद्दीक, जब मेरा मुर्शिद ये कह देता है तो ये सच है, ये हक है, ये हक है, ये हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा वक्त पागल में दुनिया में देखा है ना, गुजर बोलता है। क्यों? मैं ये बोलता हूं, उन्हें बिछाना बिस्तर है, उन्हें यहाँ है, 7 आसमान को जाना तो मामूली का, मिस्र को जाना तो 3 महीने लगता है। वैसे जब सुबह को सुबह ही चले गए, आसमाना भी चले गए, ऊपर जाकर अल्लाह को मिल को आगे कर दो, ये वो कौन सा झूठ बोल रहा है? सब लोग अबू जहल बोले तो नहीं, मेरा नबी ने जो कुछ कह दिया वो हक है, मैं मानता हूं अपने तस्लीम का और मैं ईमान रखता हूं उसके ऊपर, मैं ईमान रखता हूं उसके ऊपर, मेरा मुर्शिद जाकर है, ये मानता हूं, ये जो कहता है वो सही है। अगर हमारे जैसे वैसे जगह तो हम क्या वैसा बोले क्या मुर्शिद है? नहीं ना, ऐसा नहीं ना, मैं तो देखा नहीं भाई, मैं क्या की पढ़दा नहीं हूँ, वो किताबों में ऐसा दिशा नहीं, इन्हें कैसा बोला ले, बदनामी भाई शुरू कर रहा है। तो अगर वैसा गुफ्तगू करना तो अलग आपको करना, अलग आपको उनको से जज्बे में बोली, पहले वो तलाश कर, को से जज्बे में बोली, कब बोली, क्या बोली, पहले वो मान, पहले ये कर ले, उसके बाद तो बाहर पहुंचा बात है। वो बात ले ले तू आवाम में ले फैलाया तो तेरे आईने में तू देखो, तेरे कालिक तुझ लगा ले रहा, आईने में देख ले रहा तुझ है, वो कालिक तुझ लगा ले रहा, 4 आदमी में फैला रहा है। कभी अपने आप को सब कुछ मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, कहते शैतान का औलाद है, सब कुछ मैं जानता हूं, मैं करता हूं, ये कहते कौन है? शैतान का, शैतान इसका पीर है, मैं कुछ जानता नहीं, बस जो कहते हैं मेरे रसूल, जो कहता है मेरा अल्लाह, उसके ऊपर मैं अमल करने वाला कहता है, इन्हें बंदा है, इन्हें कौन है? बंदा है। हम बंदे ही, हमें कभी शैतान की तरफ नहीं, हमारा फाइट है तो शैतान के वास्ते, हमारा लड़ना किसके है? तो ऐसे वालों की महफिल कैसी जमती है? अल्लाह के रसूल के पास पड़ोस बनकर जिंदगी होती है। दुनिया में भी, खबर में भी पड़ोस, अशर के मैदान में भी पड़ोस, आबे कौसर के पास भी पड़ोस, पुलसिरात के पास भी पड़ोस, जन्नत में भी पड़ोस, घर के बाजुक भी पड़ोस। ये अबू बकर का स्थान है, ये शहंशाही, ये सिद्दीक है, ये सिद्दीक है।